صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے. قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. گزشتہ اور پچھلی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتایا تھا کہ تلاوت قرآن اور قرأت قرآن میں کیا فرق ہے، اور کس طریقے سے ہم ان دونوں کے درمیان فرق کو محسوس کر کے تلاوت کی طرف توجہ زیادہ دیں گے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر، اور اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے معنی و مفاہیم کو درک کرنا، اور جو آیتیں مطالبہ کرتی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا. یہ اصل تلاوت اور قرأت سے ہٹ کر کے تلاوت کو کہتے ہیں. اور یہاں پر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم نقطے کی طرف توجہ دلایا ہے. مزید تلاوت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اتلوا القرآن وابکوا وإن لم تبکوا فتباکوا، یعنی قرآن جب پڑھنا تو جس وقت بھی قرآن پڑھنا اس وقت تم رونا، گریہ کرنا، اور اگر تمہیں گریہ نہ آئے تلاوت قرآن کریم کے وقت تم رونے جیسی صورت کو بنانا. فتباکوا یعنی اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسی انسان صورت کو بنائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تلاوت قرآن حزن کے ساتھ اور مغمون ہو کر کے کرنا چاہیے، ہنستے ہوئے، خدا نخواستہ تفریح کرتے ہوئے، ادھر ادھر متوجہ ہو کر کے تلاوت قرآن کرنا خود قرآن کریم کے منافی ہے، چونکہ خود قرآن کریم میں موجود ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس قرآن کی کریم کی آوازوں کو سننا چاہیے. لہذا فرمایا، خاص طریقے سے ایک راوی ہے صالح ابن مزنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں دیکھتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں. قرآنی طرز زندگی والوں کی ایک خواہش اور تمنا ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ کس طریقے سے اپنے ہادیان کی، اپنے پیشواؤں کی، اپنے رہبروں کی اس طریقے سے ہم کام کریں کہ جس سے ان کو خوشحالی حاصل ہو. یعنی ان کو خوش کرنا ہمیشہ ان کے مقاصد میں شامل ہے. لہذا جب خواب میں پیغمبر اکرم کو صالح مزنی نے دیکھا تو سوچا کہ ان کو میں کس چیز کے ذریعے خوش کر سکتا ہوں. ان کے دماغ میں آیا کہ رسول اللہ کو تلاوت قرآن بہت پسند تھی، لہذا میں قرآن کریم کو کھول کر ان کے چند آیتوں کی تلاوت کروں گا تاکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں. اب آپ غور فرمائیے، جب صالح مزنی نے تلاوت کرنا شروع کی اور تلاوت کو ختم کیا عالم خواب کے اندر، تو اس وقت کیا صورتحال اور کیفیت تھی آپ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے، خواب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں خواب سچا ہو، لیکن ہمارے اعتقادی مسئلے کے اعتبار سے اگر کسی انسان نے خواب میں نبی، رسول، امام ان سب کو دیکھا ہے تو وہ خواب معمولاً سچا ہوتا ہے. اس کی خاص وجہ یہ، حالانکہ ظرفیت بھی آدمی کے اندر پائے جائے، ہر انسان یہ دعویٰ کرنے لگے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. چوراہے پہ چلتا ہوا آدمی اور بے معرفت اور بے علم اور ایک جاہل آدمی اس کا ادعا کرنے لگے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، اللہ کے کچھ خاص بندے اور ایسے ریاضت والے اور پاکیزہ افراد رہیں دنیا میں کہ جن لوگوں نے معصومین کو دیکھا ہے خواب کے اندر، اور یہ خواب صادق اور سچا بھی رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اعتقادی لحاظ سے یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ شیطان کو اللہ نے سارے اختیارات دیے ہیں کہ وہ کسی شکل میں آ جائے، لیکن جو اختیار شیطان کو، جو پاور حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی شیطان کسی معصوم کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا ہے.
شیطان مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتا ہے، لیکن جس شکل کے اوپر اس کو اختیار نہیں ہے ویسا بننے کا، وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ چہرے ہیں۔ اس چہرے کے ساتھ ان کی شکل و شمائل میں کبھی بھی شیطان آ ہی نہیں سکتا، اس کو یہ پاور حاصل نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جب یہ خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو قرآن پڑھا، اور جب قرآن کو ختم کیا پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے تلاوت کی ہے، ہذہ القراءہ، یہ تلاوت کہاں، یہ تو قرات ہے، تم نے قرات کی ہے۔ وہ فرق بتایا میں نے کہ قرات کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اوقاف و رموز کی رعایت کر دینا، بس اس کے معنی کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا انسان کا، وہ کیا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا کچھ نہیں سوچتا ہے وہ، تو یہ سب سے ہٹ کر کے خالی قرآن کا ظاہری طور پر پڑھ لینا یہی قرات ہے۔ لیکن تلاوت اس سے بڑھ کے، تو پیغمبر نے کیا فرمایا، ھذہ القراءہ، یہ قرات ہے، لیکن ایک اور کنڈیشن اس میں اضافہ کر دی، یعنی کیا، جب انسان تلاوت کرتا ہے تو معنی و مفاہیم کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ محزون ہوتا ہے، مغمون ہوتا ہے، گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اگر روتا نہیں تو کم سے کم رونے جیسی صورت بناتا ہے۔ تو چونکہ صالح مدنی نے گریہ نہیں کیا، محزون نہیں ہوئے، لہذا پیغمبر نے ان کو حالت خواب میں بھی ٹوک دیا، کہا ھذہ القراءہ، یہ تو قرات ہے، فائن البکا، گریہ کہاں ہے، اس تلاوت کے ساتھ تمہارا گریہ کہاں گیا، تمہارا رونا کہاں چلا گیا، تم نے تو کوئی گریہ نہیں کیا، کوئی غمناک نہیں ہوئے۔ ان القرآن، پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ان القرآن تنزل یحزن، یعنی یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ غم کے ساتھ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، فَتَحَازَنُوا، تم اپنے آپ کو مغمون کر دو، تم اپنے آپ کو حزن والا بنا دو، تمہاری کیفیت ایسی ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے تو محسوس کرے کہ ہاں یہ حزن ملال کی کیفیت میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر بشارت والی آیتیں ہیں تو ضروری ہے کہ روئے، وہاں پر انسان کی حشاشت و بشاشت میں اضافہ ہوتا ہے کہ مجھے جنات کی بشارت دی جا رہی ہے، جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جا رہی ہے، لیکن معمولاً وہ آیتیں جو عذاب کی آیتیں ہیں، خاص طریقے سے ان آیات کے بارے میں جس میں قیامت کے ہولناک منازل کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہاں کے پس منظر کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہاں کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان آیتوں کو سننے کے بعد انسان کو محزون ہونا چاہیے، چونکہ یہ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو یہ بھی عرض کر دوں میں، ہر ایک غیر معصوم کا خواب ہمارے لیے معتبر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں بہت سارے ایسے علماء ہیں، بزرگان ہیں جن کا خواب باقاعدہ سچا ہوا ہے اور صادق ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات عرض کر کے گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا، شہید اول کا نام سنا ہوگا، شہید اول سن 634 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو جو متعصب سنی تھے، جب آپ کے کردار اور کریکٹر اور کمال کو دیکھا تو آپ کے دشمن ہو گئے، شیعہ کے جرم میں آپ کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب زمانہ گزرا 169 سال کا زمانہ گزر چکا ہوا تھا آپ کی شہادت، یعنی آپ کو دفن کرتے ہوئے کیے ہوئے اتنا زمانہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد ایک شخص کے خواب میں آتے ہیں، وہ شخص جاتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے ایک کتاب چاہیے کہ جو حلیہ مطہر نے لکھی ہے، وہ کتاب مجھے فقہ کے اوپر ہے، چاہیے آپ سے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں ان کے گھر پہ میں گیا تھا، حالت خواب کی بات ہے، اور 170 سال کا تقریباً زمانہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے، کہا ٹھیک ہے ٹھہرو میں کتاب لے کے آتا ہوں، تو وہ 2 کتاب لے کے آئے، ایک روایات کی کتاب تھی اور ایک فقہی کتاب تھی۔ انہوں نے اس کتاب کو شہید اول سے لیا، جبکہ شہید اول کو مرے ہوئے 170 سال کے قریب ہو چکا ہے۔ جب وہ کتاب کو لیا تو اس کے بعد خواب سے بیدار ہو گئے۔ اب جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرانے وہ دونوں کتابیں رکھی ہوئی ہے کہ جو میں نے خواب میں شہید اول سے وہ کتابیں میں نے ان سے مانگی تھی، طلب کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب جھوٹا نہیں، آنے والے شہید اول ہی تھے، کتاب دینے والے شہید اول ہی تھے، اور جب بیدار ہوا تو سرانے وہ کتابیں موجود تھیں، تاریخ میں اس کا نام موجود ہے اور یہ داستانیں اور واقعات موجود ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو قرآنی طرز زندگی
گزارنے والے ہیں ان پر اللہ کی خاص عنایات ہو جاتی ہے۔ ان کو قرآن سے بہت شغف اور لگاؤ تھا۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی اوپر اللہ کا سلام اور درود ہو ان کے اوپر۔ یقیناً اس طرح کی شخصیات ہمارے پاس بہت کم ہیں یا نہیں ہیں آج کے دور میں یوں کہا جائے، لہذا اللہ سے دعا کریں یہ سارے کمال ہمیں جب ہی ملیں گے جب ہم قرآن سے اور قرآنی طرز زندگی کو ہم اپنائیں گے اور قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔